میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن، جس پہ ہم قانونی معلومات انتہائی آسان لفظوں میں بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ سوال و جواب کا سیشن شروع کریں، تو آج ان سوال و جواب کے سیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں طائف حسین ایڈوکیٹ، تو ہم ان کے سوالات آج لیں گے۔ جی طائف، اپنا پہلے پورا تعارف کرواؤ اور پھر سوال بتاؤ۔ سر مائی سیلف طاہر سلطان گوندل، ایڈوکیٹ، بیسیکلی آئی ایم فرام حافظ آباد۔ سر پہلا سوال یہ ہے میرا کہ کرمنل فائل ایک ہوتی ہے، جب بھی کسی کورٹ میں ٹرائل جاتا ہے یا کچھ کیسز چلتے ہیں، تو اس میں فائل میں کون کون سی فائلز ہوتی ہیں، اس کی کون کون سے اقسام ہیں، اور اس میں ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں اس کی کون کون سے ڈاکومنٹس، کون کون سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کار، اور کل جب کوئی ہم کیس فائل کرتے ہیں، مینز بیل ہوگی، اپیل ہو گئی، تو اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ ضروری ہوتے ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس لگنے ہوتے ہیں، یہ سوال۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں کرمنل کیسز کے بارے میں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ہم کرمنل کیس دائر کریں گے یا ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، تو ہمیں ان کے ساتھ کیا کیا ڈاکومنٹس لگانے چاہیے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی فوجداری وکالت میں کس طریقے سے ہم پٹیشنز دائر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ہم درخواست دائر کرتے ہیں وہ تو ہے درخواست ضمانت۔ اب درخواست ضمانت کے ساتھ کیا ڈاکومنٹس لگانے چاہیے۔ دوسری ہوگی کہ جب ہم 22A کی اندراج مقدمہ کی یا ہراسمنٹ کی کوئی پٹیشن دائر کرتے ہیں جسٹس آف پیس کے پاس، تو ہمیں اس کے ساتھ کیا ڈاکومنٹ لگانے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم حبس بیجا کی درخواست دائر کرتے ہیں، تو اگر ہم ہیبیس کارپس کی کوئی پٹیشن دائر کرتے ہیں، وہ کہاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ڈاکومنٹ لگانے چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نگرانی کسی بھی آرڈر کا کرمنل کے جو ہے وہ کرمنل ریویژن ہم فائل کرتے ہیں سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، تو اس کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹ لگانے چاہیے۔ پھر ہم کرمنل اپیل دائر کرتے ہیں 410 CRPC کے تحت، تو پھر کرمنل اپیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کون سے ڈاکومنٹ لگانے چاہیے۔ اپیل یا سیشن کورٹ میں دائر ہوگی یا ہائی کورٹ میں دائر ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر ہم کرمنل سائٹ پہ ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں پرچے کے اندراج کے لیے، پرچے کے اخراج کے لیے، جس کو کوشمنٹ کہتے ہیں۔ کسی ریمانڈ کو چیلنج کرنے کے لیے ہم ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے کہ نچلی بھی کسی بھی آرڈر کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، تو ہم نچلی عدالتوں سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ضمانت پہ۔ تو جب بھی کسی کیس میں آپ ضمانت دائر کریں گے، تو ضمانت سب سے پہلی عدالت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ ہے۔ تو کچھ جرائم کی ٹرائل کورٹ مجسٹریٹ کی عدالت ہے، کچھ افینسز کی جو ٹرائل کورٹ ہیں وہ اسپیشل کورٹ ہیں، جس میں ٹیررسٹ کورٹ، جس میں جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہیں، اور اینٹی کرپشن کورٹ ہے، کسٹم کورٹ ہے، اور بینکنگ کورٹس ہیں، بینکنگ آفینسز کورٹ جس کو کہیں، تو وہ یہ تمام اسپیشل کورٹس کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ یا جو ہے اگر ٹرائل کورٹ سیشن کورٹ ہیں، تو سب سے پہلے وہاں بیل دائر کریں گے۔ تو جو بھی کسی بھی جرم کی ٹرائل کورٹ ہوگی، وہ مجسٹریٹ کی کورٹ ہو، وہ اسپیشل کورٹ ہو یا وہ سیشن کورٹ ہو، تو سب سے پہلے بیل پٹیشن وہاں دائر ہوگی۔ اگر وہ پری ارسٹ بیل ہے تو 498 اور کے تحت 498 498A کے تحت وہ میرے خیال میں تو 497 بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال پری ارسٹ اگر دائر ہوگی تو وہ یا سیشن کورٹ میں ہوگی یا ہائی کورٹ میں ہوگی، ٹھیک۔ تو اس کے بعد اگر آفٹر ارسٹ بیل ہے تو پھر سٹارٹ فرام ٹرائل کورٹ۔ ٹرائل کورٹ اگر مجسٹریٹ کی کورٹ ہے تو پہلے وہاں، اگر اسپیشل کورٹ ہے تو پہلے وہاں، اگر سیشن کورٹ ٹرائل کورٹ ہے تو پہلے بیل پٹیشن وہاں۔ اب مجسٹریٹ کے پاس جب ہم بیل پٹیشن دائر کرتے ہیں تو بعض اوقات چلان آ جاتا ہے یا کیس انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے۔ اگر کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے تو آپ جج کو بتانے کے لیے FIR کی کاپی لگا دیں، وہاں اٹیسٹڈ کاپی لازمی نہیں ہے، اور وکالت نامہ لگائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ وہ ڈاکومنٹ لگائیں گے جو ملزم کے موقف کو ثابت کرتا ہو۔
جیسے وہ ملک سے باہر ہے، جیسے وہ جیل میں ہے کسی اور کیس میں، تو وہ کیسے جرم کر سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے ڈیفنس کے کاغذات تاکہ عدالت ان کو دیکھ سکی. ویسے عدالت میں پیش کرنا، دیکھیں جی یہ ڈاکومنٹ بھی دیکھ لیں، وہ مناسب نہیں ہے. وہ ڈاکومنٹ جو آپ کے پاس بیل دائر کرنے کے وقت موجود تھا وہ آپ کو بیل پٹیشن کے ساتھ لگانا چاہیے. ویسے ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ بیل کے لیے بیل پٹیشن کا دائر کرنا، بیل پٹیشن کا ضروری نہیں. کہیں CRPC میں یہ لفظ مینشن نہیں ہے. اپیل کا مینشن ہے کہ آپ اپیل جو ہے وہ ایک پرنٹڈ فارم میں دائر کریں گے. اس کے علاوہ سول کرمنل ریویژن فائل کریں گے تو اس کا بھی ایک فارم ہوتا ہے، لیکن پٹیشن کا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنا کیونکہ موقف دینا ہوتا ہے، اپنے گراؤنڈز بتانے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو بیل کو بھی ایک پٹیشن کی فارم میں کہ یہ مجھ پہ الزام ہے اور یہ میرے گراؤنڈز ہیں، اس کے لیے ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں. تو آپ نے یہ لگا دینا ہے. مجسٹریٹ نے اب اس کا فیصلہ کر دیا، تو اب آپ نے اس آرڈر کو چیلنج کرنا ہے سیشن کورٹ میں. تو سیشن کورٹ میں بھی آپ 497 میں آئیں گے، آپ کرمنل ریویژن میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہ بیل کے لیے 497 کی پروویژن ہے ہائی کورٹ تک، تو 497 میں ہی ہم جائیں گے. تو جب آپ سیشن کورٹ میں بیل دائر کریں گے تو پھر اگر لڑائی کا کیس ہے تو میڈیکل بھی ساتھ لگائیں گے. ہاں، مجھے اسٹیٹ کی کورٹ کا میں بتا رہا تھا کہ اگر چلان آ گیا عدالت نے، پھر FIR کی کاپی لگانے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمام ریکارڈ تو عدالت میں موجود ہے. عدالت اس کا ریکارڈ منگوائے گی اور بحث سننے کی فیصلہ کر دے. اسی طرح اگر سیشن کورٹ میں جاتے ہیں، وہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے، وہ عدالت میں ریکارڈ موجود ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ صرف پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ کورٹ کی آسانی کے لیے آپ FIR کی کاپی بھی لگاتے ہیں، آپ وکالت نامہ لگائیں گے، اور آپ لوور کورٹ جو مجسٹریٹ نے خارج کی ہے اس کی سرٹیفائڈ کاپی لگائیں گے. اس کی فوٹو کاپی آپ نہیں لگا سکتے. جوڈیشل آرڈر کی ہمیشہ ہم بڑی عدالت میں سرٹیفائڈ کاپی لگانی چاہیے. وجہ کہ وہ جوڈیشل ریکارڈ ہے، آپ کے پاس اس کی فوٹو کاپی کیسے آ گئی؟ تو اس لیے آپ اس کی جو جوڈیشل ریکارڈ ہو اس کی آپ لگاتے ہیں اٹیسٹڈ کاپی، اور بہت زیادہ ہوا تو اٹیسٹڈ کاپی کی فوٹو کاپی لگا سکتے ہیں، لیکن وداؤٹ اٹیسٹڈ کاپی آپ نہیں لگا سکتے. تو اگر آپ سیشن کورٹ میں بھی جب آپ کے کیس خارج ہو گیا، پھر جب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ میں بھی آپ نچلی دونوں عدالتوں کی اٹیسٹڈ کاپی لگائیں گے اور اپنے جو ڈیفینس کے کاغذات ہیں وہ لگائیں گے. پولیس کی ضمنی آپ نہیں لگا سکتے. ریمانڈ پیپر